تھا بیسیکلی وہ مخدوم علی خان کے پاس تھا، اور مخدوم علی خان وہ ہیں جن کو کورٹ نے بنایا ہے ایمس کورائی، یعنی فرینڈ آف دی کورٹ، یعنی انہوں نے کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے آن دی کانسٹیٹیوشنل میٹر کہ ویدر یہ جو کورٹ ہے وہ انڈر 186 جو ہے وہ اپنی ایڈوائس دے سکتی ہے، کیونکہ اس میں بڑا دقیق مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی 4 جورسڈکشنز ہوتی ہیں۔ ایک اس کی جورسڈکشن ہوتی ہے 184 جو کہ سو موٹو ڈائریکٹ جورسڈکشن، دوسری سپریم کورٹ کی ہوتی ہے 185 دیٹ از اپیلٹ جورسڈکشن، تیسری ہوتی ہے 186 دیٹ از اے ایڈوائزری جورسڈکشن، اور چوتھی ہوتی ہے 188 جو کہ ہے اپنا ریویو جورسڈکشن۔ اس میں جو تھا ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے 2 جورسڈکشن کو اویل کیا، 185 کو بھی کیا، یعنی اپیل دائر کی۔ جب اپیل ان کی ڈسمس ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ریویو کیا، جس کو اپیل پارٹی عام طور پر نہیں بتاتی، وہ یہ فیکٹ چھپا کے رکھتے ہیں کہ ریویو واز فائلڈ، اور وہ یونینیمسلی، یعنی وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو بری الزما ڈکلیئر کر دیا تھا، وہ 3 ججز، ان 3 ججز نے بھی باقی 4 ججز جنہوں نے اپیل ڈسمس کی ان کے ساتھ مل کے یہ کہا کہ ریویو میں کچھ نہیں ہے۔ تو اب چیز یہ ہے کہ سوال یہ اب جو آنا ہے وہ یہ ہے کورٹ کے سامنے کہ کیا ایک جو کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہے، کیونکہ لا جو ہے وہ بلیو کرتا ہے فائنلٹی، اگر فائنلٹی نہیں آئے گی تو پھر تو کوئی بندہ 50 سال کے بعد کہے گا جج صاحب ٹھہرنا، اوسرے میرے کول گواہ نہیں سی، میرا گواہ آ گیا ہے، میرا کیس دوبارہ شروع کرو۔ کورٹ اس طرح نہیں پروسیڈ کرتی۔ دیر از اے کانسیپٹ ان لا آف کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن کہ ہر چیز کی ایک فائنلٹی ہونی چاہیے، تو اس میں جو ہے فائنلٹی آ گئی، تو اور آپ اگر ریویو کے ذریعے اپنا ایڈوائس کے ذریعے انڈر 186 کریں گے تو پھر تو یہ پنڈورا باکس کھل جائے گا، اور یہاں تو جو فیصلوں کی سونامی آ جائے گی، اتنے فیصلے سامنے آ جائیں گے کہ کورٹ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، ہر ایک آدمی چلا آئے گا کہ بھائی ہمارا کیس دیکھ لو۔ تو چیز یہ ہے کہ ریویو بھی ہو گیا، اور ریویو بھی جو ہے سیکنڈ ریویو جو اس میں جو ہے اس کی وہ الاؤڈ نہیں ہے انڈر سپریم کورٹ رولز آف 1980، اس میں جو اپنا 26 چیپٹر ہے اس کا رول 9 ہے، اس کے تحت سیکنڈ ریویو بھی نہیں ہے۔ تو اب چیز یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلوز اپنا پاس ٹرانزیکشن ہے، میٹر سیٹلڈ ہو گئے ہیں، سپیریئر کورٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، اور پھر اگر آپ اس کو آج کریں گے، کھولیں گے اپنے وہ ججز جو کہ آج سے 40 سال پہلے ججز تھے اور بڑے آنریبل ججز تھے، اگر آپ ان کے جو ہے مقدمے میں کمزوریاں نکالیں گے تو آپ ایک رسم رکھتے ہیں، کل کے آپ کے بھی نکلیں گی، یعنی کل کو یہ بھی نکلے گا کہ یہ جناب یہ جو سمبل واپس لیا گیا یہ کیوں لیا گیا، یہ بھی کل کو نکل سکتا ہے۔ سو therefore عدالت جو ہے، ہم عدالت کو یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جناب اس معاملے کو جو ہے یہ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، اور دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ہے کہ جہاں ہائیسٹ کورٹ کا فیصلہ ہو جائے اس کو دوبارہ ایک ایڈوائز کے تحت ری اوپن کیا جائے۔ یہ ہے ہمارا کیس جی۔ تھینک یو ویری مچ۔